بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ چشتیاں سے بھائی محمد امجد صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، روزے کا کفارہ کیا ہے اور یہ کب لازم ہوتا ہے؟ دوسرا، سگریٹ پینے سے صرف ایک روزہ رکھ لینا کافی ہوگا یا کفارہ بھی دینا پڑے گا؟ محمد امجد۔ جی میرے محترم بھائی، روزے کا کفارہ کیا ہے اور کب لازم ہوتا ہے، میں پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ لازم کب ہوتا ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں کفارہ کیا ہے۔ روزے کا کفارہ لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا آدھا روزہ توڑا ہو اور ایسی چیز سے توڑا ہو جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہو، وہ منفذ اصلی سے جسم میں داخل ہوئی ہو یا جمع کیا ہو۔ ایسی صورت میں روزہ توڑنے سے شریعت کہتی ہے کہ اس پر کفارہ لازم ہے، اور کفارے کے جو درجے ہیں، سب سے پہلا درجہ ہمیں میسر نہیں ہے کہ سب سے پہلے کہ غلام آزاد کیا جائے۔ چونکہ ہمارے ہاں غلام میسر نہیں ہے، لہذا ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھے جائیں، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں، کہ اگر 2 مہینوں کے درمیان میں انقطاع آ گیا تو اثر نو پھر 2 مہینوں کے شروع ہو جائیں گے، یعنی 2 مہینے 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو 2 مہینے تک مسلسل یعنی 60 روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، بہت بڑا ہو چکا ہے، جس کی صحت یابی کی کوئی امید بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینے سے بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگر کسی بندے نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، یعنی وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، پھر بعد میں روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ وہ جو کھانا کھلایا تھا اس کا الگ ثواب ملے گا۔ یا پھر کھانا کھلانے والا شخص جو ہے، جس نے کھانا کھلانا تھا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا 2 ٹائم نہیں کھلاتا، بلکہ 60 مسکینوں کو وہ کچا اناج دے دیتا ہے، تو یہ بھی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، اور ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کے بقدر دے، 60 مسکینوں کو دے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ شخص دے گا جس نے کھانا کھلانا تھا، کھانا نہ کھلائے تو کچا اناج دے دے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جو روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ صرف روزہ ہی رکھے گا، اس کے علاوہ دوسرا کھانا وغیرہ نہیں کھلا سکتا۔ اور دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا تھا سگریٹ پینے والا، تو میرے محترم بھائی، سگریٹ پینے والے 2 شخص ہوں گے، ایک وہ جو سگریٹ کا عادی ہے اور ایک وہ جو سگریٹ عادت کے طور پر نہیں پیتا۔ اگر سگریٹ کا عادی ہو، عادت کے طور پر پینے والا ہو، تو اس پر روزہ ٹوٹے گا اور کفارہ بھی آئے گا۔ اور جو سگریٹ پینے کی عادت تو نہیں رکھتا، ویسے اس نے پی لی، تو یہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر کفارہ نہیں آئے گا۔ لہذا سگریٹ پینے کے حوالے سے لوگوں کی 2 قسمیں بن جائیں گی، ایک سگریٹ پینے کا عادی، ایک سگریٹ پینے کا جو عادی نہیں ہے، جو عادت کے طور پر سگریٹ نہیں پیتا، بس ویسے ہی کبھی پی لی، تو اس جو ویسے کبھی پیتا ہے، روزہ اس کا بھی ٹوٹے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا، اس پر محض قضا آئے گی، اور جو سگریٹ کا عادی ہے وہ کفارہ بھی دے گا اور قضا بھی رکھے گا۔